انشاءاللہ آج کی کلاس کے لیے ہم نے سورہ نساء کی 159 تک کیا ہوا ہے، تو میں تھوڑا سا پیچھے سے اس کو ریکال کروں گی کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا۔ تو بات یہ ہے 158 میں ہم نے پڑھا تھا اور 157 میں یہ پڑھا تھا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ ایک بات نہیں ایسے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ان کا قول یہ ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے، لیکن نہیں قتل کیا انہوں نے اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا ہے، بلکہ وہ ایک شبیہ بنا دی گئی، متشبہ یا یہ کہیں کہ شک میں ڈال دیا گیا۔ اور آپ کو یہ پتا ہے یہودا نام کا شخص تھا جس کو قتل کیا گیا۔ یہ بات کئی دفعہ ہو چکی کہ اس نے سازش کی تھی اور حضرت عیسیٰ کو پکڑوایا تھا، اس لیے وہ شخص جب اندر سے باہر آیا تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی۔ آگے کہا اس بارے میں وہ تمام لوگ شک میں مبتلا رہے، اور پھر یہ کہا کہ یہ صرف ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے گمان کا اتباع کر رہے ہیں، اور وما قتلوہ یقیناً اور نہیں کیا انہوں نے یقیناً ان کو قتل۔ یہ بات ہو گئی۔ بلکہ 158 میں اللہ جی نے کہا بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہاں جو وضاحت طلب بات ہے، 30 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت عیسیٰ کی جب ان کو رفع آسمانی والا واقعہ پیش آیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ نے کسی زبردست بھی ہے اور زبردست حکمت والا بھی ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں کوئی بھی ایسا شخص ہوگا اہل کتاب میں سے، یہاں رکھ دے، اللہ جو لیومنن ایمان نہیں لائے گا بہی اس پر قبل الموت ہی اپنی موت سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے دنیا میں اور پھر تمام اہل کتاب، بلکہ اس میں مسلمان بھی شامل ہو گئے، اب قرآن والے ہو گئے تو اہل کتاب میں آ گئے، تو تمام مسلمان بھی شریک ہوں گے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے حبیب کے سنتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی ان کی شریعت نہیں ہوگی، وہ شریعت محمدی کے پابند ہوں گے۔ نبی تو وہ رہیں گے لیکن وہ اس وقت جو نافذ شریعت ہوگی وہ مسلمانوں کی شریعت نافذ ہوگی۔ مسلمان تو ان کو بھی ہم یہ عیسائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنا تثلیث کا عقیدہ بیچ میں رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اگر عیسائی تثلیث کا عقیدہ نہیں گھڑتے تو وہ بھی ہم جیسے ہی مسلمان ہیں۔ بلکہ اللہ جی نے سورہ قصص میں کلم پڑھ رہے تھے تو یہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو پہلے یہودی یا نصرانی تھے، اب جب قرآن آ گیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں ایک جو بہت معتبر نام ہے عبداللہ بن سلام، یہ نام میرے ذہن میں جو کتابوں میں نہیں درج، ورقہ بن نوفل، کیونکہ آپ نے ان کی بات سنی ہے، پڑھی ہے کہ اللہ کے حبیب ان کے پاس چلے گئے اور سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ یہ ایک خاص شان ان کی ہے کہ اللہ کے حبیب کو بھی انہوں نے بتایا کہ آپ نبی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو روشنی اور جو فرشتہ ہرا میں آپ کے پاس آیا غار ہرا میں، وہ ہی
پیغمبر ہے، حضرت جبرائیل امی ہے جو اللہ کے پیغام لے کے آتے ہیں، اور وہی آپ کے پاس آئندہ بھی آئیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لاؤں گا، اور ودن 20 days وہ فوت ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں اب کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور روز قیامت حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے گواہ ہوں گے۔ یہ بات بھی ہم 5ویں پارے میں پڑھ رہے ہیں، کیسے کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی گواہی دے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ میرے اندر خدا آیا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ جی آپ کو تو پتہ ہے، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ تو گواہی نبی کی خود اپنی امت کے خلاف جائے گی اگر امت اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے کاموں پر، اصولوں پر، قوانین پر عمل پیرا نہیں ہوگی۔ تو آپ کو عبداللہ بن مسعود کا واقعہ بھی یاد ہونا چاہیے، کہ بہت خوش الحان تھے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، تو اللہ کے حبیب نے ان سے کہا کہ قرآن پڑھیے۔ وہ پڑھتے گئے 5ویں پارے کی جب اس صورت پہ آئے کہ اللہ کے حبیب کی گواہی اپنی امت کے خلاف جائے گی، تو آپ نے زار زار رونا شروع کر دیا اور عبداللہ بن مسعود سے کہا بس بس بس۔ تو بات یہ ہے ہم شفاعت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ شفاعت کس کی ہوگی؟ وہ جو اللہ کے حبیب کے حکموں کا، اللہ کے قرآن کے حکموں کا پابند ہوگا۔ آیت الکرسی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ مَن یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکتا ہے اس کے حضور، اس کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر؟ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے، ایک صحابی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ تو اونچے اونچے درجوں میں ہوں گے، میں آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ کام نام ان کا یاد مجھے پڑتا ہے، یہ پانی لے کے حضور کی دہلیز پہ رات کو بیٹھ جاتے تھے، کب میرے حبیب کو، اللہ کے حبیب کو وضو کی یا حاجت کی ضرورت پڑے تو میں پانی ان کو پرووائڈ کروں۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا جواب دیا تھا کہ سجدوں سے پھر تم میری مدد کرو، یعنی کثرت کرو سجدوں کی تاکہ میں تمہاری سفارش کر پاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس کا یہ مطلب نہیں، اکثر میں نے یہ بات سنی ہے، میلاد کی محفلوں میں بھی یہ بات سنی ہے کہ آپ کو کیا ڈر ہے کہ حضور موجود ہے نا تو وہ شفاعت دیں گے۔ تو یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم جو مرضی کرتے جائیں اور اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کر دیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں قرآن دیکھیے، کسی ایک حصے میں قرآن کے شاید یہ کہہ بھی دیا گیا ہو کہ اللہ کے حبیب آپ کی شفاعت کر دیں گے، لیکن بات 4 5 6 جگہ جہاں جہاں بیان ہوتا ہے ان سب کو اکٹھا کر کے کیلکولیٹ کر کے پھر اس میں سے ریزلٹ نکلتا ہے۔ تو ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ تمہیں اپنے اعمال کی نسبت سے جانا ہوگا، اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے تبھی تم جا پاؤ گی جنت میں۔ میں تمہیں، اور مثالیں بے شمار موجود ہے۔ اب دیکھیے، کوئی نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا، حضرت لوط کی مثال سامنے موجود ہے، کوئی نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا،
حضرت نوح کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ اسی طرح نہ ہی کوئی بیوی اپنے شوہر کو بچا سکی، بی بی آسیہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے ان ساری باتوں سے؟ کہ اپنے اعمال کو درست رکھنا، ہمیں اللہ پہ چھوڑ کے کہ اللہ ہماری شفاعت کر دے گا تو ہم جو چاہیں سو کرتے پھریں، ایسے نہیں ہوگا. آگے دیکھتے ہیں. وہ ظلم، آج کا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے. من الذین ہادو، لوگوں میں سے وہ جو یہودی تھے ان میں سے ان کے ظلم کے باعث حرمنا علیہم، حرام کر دیا ان پر طیبات، پاکیزہ چیزیں بھی، اخلت لہم، جو ان پر پہلے حلال تھی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوب نے اپنے لیے اونٹ کا گوشت حرام، شاید ان کو کوئی تکلیف یا بیماری جس وجہ سے وہ ڈاکٹر نے ان کو کہا یا طبیب نے کہا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، تو ساری قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کریں گے. اللہ جی یہ بتا رہے ہیں، اگر آپ کو واقعہ سب یاد ہو تو کیا ہوا تھا، مچھلیاں اللہ جی نے ہفتے کو ہی بھیجنی شروع کر دی کہ تم حرام پہ لگ گئے ہو نا تو اب حرام ہی کھاؤ. میں نے مختصر بات کی ہے لیکن آپ کو ریکال ہو گیا ہوگا، یہ بات بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے یہ بات کہ جب ہم حرام کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہمیں وہ اسی حرام میں وسعت دے دیتا، اسی میں ہمیں آگے بڑھنا شروع کرنا. سفارش، یہ جو رشوت کھانے والے لوگ ہیں وہ رشوت سے کیوں باز نہیں آتے؟ وہ اس لیے باز نہیں آتے کہ اب وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں چلتا، کار ہی نہیں چلتا اس کے وقت. تو اللہ جی پھر ان ایک جرم اللہ کے حضور جب ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں تو دنیا میں ہم کہتے ہیں وہ ہماری عادت بن گیا ہے. تو دین کے حوالے سے اللہ جی اسی میں اس کو الجھا کے رکھ دیتے. قرآن ہم کو یہ کہ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب وہ حرام پہ لگ جاتے ہیں اہل یہود میں سے کچھ لوگ، تو پھر اللہ بھی ان پر حلال چیزیں حرام ہی کر دیتا ہے. دیکھیے جب ایک بات حرام چل رہی ہے تو پھر اللہ جی اس کی تصحیح نہیں کرتے کہ اب تم باز آ جاؤ اور حلال کی طرف آ جاؤ. یہ بات کہی جا رہی ہے. آگے کہا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ کیا کرتے ہیں کثرت سے. صد کا مطلب ہوتا ہے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. اللہ کے راستے سے وہ خود بھی رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. مقصد ہمیں کیا لگا کہ کسی بھی کام کے لیے جو دین کی طرف لے کے جاتا ہے اس سے جب ہم نے کسی کو روکا اور خود بھی رک گئے، مثال کے طور پہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، میں اس کو یا کوئی بھی اس کو آ کے یہ کہ اس وقت نہ پڑھو نا، اس وقت ہمارا یہ کام ضروری ہے، ہم یہ کر لیتے ہیں نا، تو یہ صراط مستقیم سے روکنا ہے کہ خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. ایسا عام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ضروری ہے آج ہی پکا کے دیکھ دینی ہے، کل دے دیں گے نا، چھٹ پڑے، وہ کل پھر آتی ہی نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں. مجھے ضمن یاد آ گئی یہیں پہ بات، کہیں میں بھول نہ جاؤں. جمعرات کے دن جو اہل قرآن سن رہے ہیں میری بات وہ نوٹ کر لیں، اگلی جمعرات کو یہ کلاس میرے گھر پہ ہوگی
11 بجے کے ٹائم کے حوالے سے، جیسے کہ ہمیشہ ہوتی ہے، کیونکہ بیفور ٹائم سب کو پتا ہونا چاہیے۔ ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، پکڑ لیتے ہیں وہ ربا کو، سود کھاتے ہیں، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا۔ کسی بھی شریعت میں کبھی بھی سود حلال نہیں ہوا، جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہودی آج بھی جو ہے حرام مال اس کے لیے کہتا ہے کہ یہ حرام مال یہود کا تو میں نہیں کھاؤں گا، لیکن یہود کے علاوہ جتنے باقی لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ میں جیسا مرضی برتاؤ کروں، ان کے ساتھ جیسا مرضی برتاؤ کروں، ان سے میں جو مرضی زیادتی کروں، ان کے ساتھ میں جیسا مرضی سلوک رکھوں، یہ تو انسان حیوان نما لوگ ہے، عام انسان جو ہے۔ ہم چہتے ہیں اللہ کے، آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ تو بس جانوروں کی طرح دنیا میں آئے ہیں اور چلے جائیں گے۔ ان کے ساتھ، یہود کے ساتھ ہمارا رویہ درست ہے، باقی سب کے بارے میں ہم سے پرسش نہیں ہو۔ اب یہاں اللہ جی نے خود کہہ دیا کہ یہ ربا یا سود کا کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، حالانکہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ، کھا جاتے ہیں لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے۔ دوسری وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے کافروں کے لیے عذاب علیم تیار کیا ہے ہم نے۔ کون سی شرائط بتائیں گے؟ پہلی بات یہ کہی کہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں۔ دوسرا کہا ربا کھا جاتے ہیں جبکہ ربا منع ہے۔ تیسری بات یہ کہی لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ تین چیزوں کے لیے اللہ جی نے ان کو کافر کہہ کے کہا کہ آپ کے لیے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، وہ جو راسخ ہیں، اردو لفظ ہے علم میں، یعنی علم والے لوگ ہیں، علم ہے، ان کو پتا ہے، منہم، ان میں سے، اور والمومنون، وہ ایمان والے بھی ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے دو چیزوں کو اللہ جی نے جوڑ دیا ہے، ایک ایمان والے ہیں اور پھر دوسری بات علم والے بھی ہیں۔ ایمان جو ہے وہ عقیدے کا حصہ ہے، عقیدہ پہلے درست ہوگا تو ہی علم آپ کا نافع علم بن جائے گا۔ تو یہ اللہ جی خود یہاں بیان کر رہے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پھر وہی مثال ہے کہ راست باز لوگ، آپ کو میں نے بتایا جو دو مثالیں، ورقہ بن نوفل جو اسی طرح عبداللہ بن سلام، یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائی تھے، اور جب اللہ کے حبیب آئے تو فوراً مسلمان ہو گئے، اور کہا کہ ہماری کتابوں میں ان کا نام درج ہے، اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ جاتے ہوئے ان کی گواہی دے کر گئے ہیں کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا جس کے منہ میں اپنا کلام دوں گا اور وہ ہمیشہ تک کے لیے ہوگا۔ یہ ساری بات پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے حبیب کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جو بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں ویسے پہچانتے تھے، تو پھر ایمان تو لانا ضروری تھا نا۔ پھر اگر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ ضد ضدی، چونکہ ہمارے برانچ سے حضرت ابراہیم دادا تو ایک ہیں، لیکن آگے حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں آئے ہیں نبی جی؟ ہم نہیں مانتے۔
تو یہ تو وہ بات ہے نا کہ ہم کوے کو سفید کہنا ہے اور کہتے ہی جانا ہے کہ ہے ہی سفید. تو ضد، ہٹ درمی، اور کیا، اور دنیاوی فائدے، کہ دنیا میں ہماری حکومت، ہماری کھیتیاں، ہمارے بادشاہتیں، ہمارے یہ سب سے ہم محروم نہ ہو جائیں کہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے. تو یہ مختلف چالیں یہود نے زیادہ، اور پھر نصرانیوں نے بھی. نصرانیوں کو مغصوب زیادہ اس وجہ سے کہا گیا کہ انہوں نے شرک کیا. یہود کو نے تو بے شمار نافرمانیاں کی، اور ہر دفعہ اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. جب ان کو وہ تحفہ مل جاتا تھا تو وہ دوبارہ آ جاتے تھے نافرمانی پہ، اور کہتے بھی تھے کالو سمینا وہ آسینا، ہم تو نافرمانی ہی کریں گے. پھر آخر کار جب بہت تنگ ہو کے اللہ جی نے جب ان سے کہا جاؤ فلسطین کی زمین تمہارے لیے میں نے وقف کر دی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، قتال کرو، تم غالب رہو گے، قرآن میں ہم نے پڑھا. تو انہوں نے کہا وہاں کے لوگ تو بڑے جابر ہیں، ہم تو نہیں جاتے. اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہاں جا کے پہلے قتال کریں، ان کو وہاں سے نکال دے، پھر ہم جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے. تو اس کی سزا میں کیا ہوا تھا؟ 40 سال تک ان کو صحرائے سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور وہ نسل ختم ہو گئی. اور اس کے بعد یوشع بن نون کی سرکردگی میں جو نئی نسل تھی اس نے جہاد کیا اور پھر فلسطین میں داخل ہوئی. اس کو ایز اٹ از اپنے ذہن میں ایک سٹوری کی طرح رکھیں گے تو آئندہ پڑھتے پڑھتے ہمیں وہ یہ ساری چیزیں بار بار آئیں گی. دیکھیے میں نے تو یہ دیکھا کوئی سپارہ ایسا نہیں جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر نہ ہو، اور سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا ہے قرآن میں وہ حضرت موسیٰ ہے. تو بات یہ ہے کہ اتنی دفعہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں آ جانا چاہیے. ہم بات کر رہے تھے کہ اہل علم اور مومن، اور اس کے بعد یومنون وہ ایمان رکھتے ہیں. یہ دو خوبیاں جن میں ہیں ان کا ایمان کیا ہے؟ بما انزل علیک وما انزل من قبل، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان پہ نازل ہوا اور جو اس سے پہلے. تو یہی عقیدہ ہمارا ہے نا کہ ہم تمام الہامی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اور وہ ام الکتاب کا ہی حصہ تھی. لوگوں نے اس کو بعد میں تبدیل کر دیا، بدل دیا، اور کچھ چیزیں اللہ جی نے شریعت میں جو وقت کے مطابق تھی ان کو بدل دیا. جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں. دیکھیے زکوٰۃ پاکیزگی کے معنوں میں بھی آتا ہے، تزکیہ وہ بھی یہی ہے. دونوں معنوں میں ہم اس کو استعمال کریں گے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، خود کو پاکیزہ رکھتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے لغو باتوں کی طرف نہیں جاتے. وہ سورہ مومنون کا پہلی 10 آیات وہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ جی نے بتایا ہے کہ لغو باتوں سے وہ اعراض کر دیتے ہیں جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نمازوں میں خشیت پیدا کرتے ہیں اور اعراض کر جاتے ہیں لغو باتوں سے، اور لڑائی نہیں کرتے. سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں، آخری رکوع میں قالوا سلام، لڑائی جھگڑا کر کے
معاملات کو خراب نہیں کرتے. قرآن کے اکثر صفحات پہ ہم نے لا تفسدوا فی الارض پڑھا ہے، یہ زمین میں فساد مت مچاؤ. بار بار اللہ جی ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ فسادی مت بنو. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خود کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اولئکا سنوتیہم، ان قریب ہم ان کو عطا کریں گے اجرن عظیما، بہت بڑا اجر. خوبیاں کیا ہیں؟ علم حاصل کرو، مومن بن جاؤ. یہی آپ نے پڑھا تھا سورہ مومنون میں، قد افلح المومنون. مسلم نہیں، مومنون. دل کے اندر پختہ ایمان ہو کہ اللہ ایک ہے، توحید، یہ آگے سے آخرت، پاکیزگی، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور نمازوں کو قائم رکھنا. ایسے لوگوں کو ان قریب بہت اجر عظیم، بہت بڑا اجر ملے گا. انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی. کما اوحینا، اسی طرح ہم نے وحی کیا، الی نوح، حضرت نوح کی طرف، ونبیین من بعدہ، اور ان نبیوں کی طرف بھی جو ان کے بعد آئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کیا ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، ان کے بیٹے، وَإِسْحَاقَ، ان کے بیٹے، وَيَعْقُوبَ، اسحاق کے بیٹے، وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی اولاد. ان سب کی طرف اب ان کی اولادیں میں کون کون آ جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ آ گئے، حضرت عیسیٰ آ گئے، پیچھے جائیں حضرت داؤد آ گئے، اس سے پیچھے حضرت سلیمان آ گئے. یہ سب وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، یہ سارے نبیوں کے نام. ان کو بھی وحی آتی تھی. وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا. صرف یہی نبی نہیں جن کو کہ یہ وحی عطا کی گئی، اس کے علاوہ بھی بہت سے نبی ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے بھیجے کیا؟ وہ رسول جن کے واقعات ہم آپ کو بتا چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے. وَرَسُولًا لَهُمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما، اور موسیٰ سے تو اللہ خود ہم کلام ہوا، یہ کلام کیا جاتا تھا. ورسولن، اب یہ جو آیت ہے 165، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی کیوں بھیجے جاتے ہیں، ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. مبشرین و منذرین، یعنی رسول جو ہوتے ہیں وہ بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے. اب دیکھیے، لَا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت دلیل رسول کے آ جانے کے بعد. یہ فلسفہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جی دیکھیے، اللہ جی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں ایسی دی ہیں جن سے اس کی ذات کا عرفان حاصل ہوتا ہے. ان تمام نعمتوں کی بنیاد پر، جیسے سمع، بصر اور فوا، یہ ان تین کا قرآن میں ذکر آیا ہے.
دیکھنا، کانوں سے سننا، بولنا، اور دل یا عقل یا روح، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اگر اللہ کی رسول نہ بھی بھیجتے پھر تو ہم سے سوال کر سکتے تھے کہ تم اللہ کی ذات کو کیوں نہیں پہچانتے. لیکن اللہ جی نے، جیسے امتحان ہوتا ہے نا، تو ایک امتحان کے لیے پہلے نصاب دیا جاتا ہے نا کہ یہ پڑھ لو، پھر اس میں سے تمہارا امتحان ہوگا. اور ایک نصاب، پھر نمبر ملتے ہیں، پھر آپ اس کے مطابق اس کو نوازتے ہیں اگر وہ ٹاپرز میں سے ہوتا ہے. یہی طریقہ ہے اللہ کے یہاں کہ اس نے ہمیں صلاحیتیں دے دی ہیں، ساتھ میں ہمیں کیا کہا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھا لو. تو رسول جب آتے ہیں تو وہ واضح فکس نصاب لے کے آتے کہ تم نے یہ کام اپنی ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے ان حکموں کی اور نبی کی ان باتوں کی زندگی کا اتباع کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے، پھر تمہیں نمبر ملے. اگر تم پاس ہو گئے تو فیل ہو گئے تو پھر روتے رہو گے، دوزخ کی طرف چلے جاؤ گے. تو نبی جب آتے ہیں تو ان کا کام کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں عملی طور پر. دیکھیے اللہ کے حبیب پر 23 سال میں قرآن نافذ ہوا، تو 23 سال میں اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ پوری زندگی کا لائحہ عمل، جہاں جہاں جیسی ضرورت محسوس ہو ویسا ہی آیت اور ویسا ہی قرآن دیا جائے، حکم اسی کی مناسبت سے دے کے عمل کرنا سکھایا جائے اللہ کے حبیب کے تھرو، کہ دیکھ لو اللہ کے حبیب نے کیسے عمل کیا ہے، آپ نے بھی ایسے ہی عمل کرنا ہے. اسی لیے 23 سال میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو یہاں ہمیں یہ بتا گیا کہ حجت قائم نہ کر سکیں اللہ کے خلاف کہ اللہ جی آپ نے تو ہمارے درمیان کوئی نبی رسول بھیجا ہی نہیں جس کو کا اتباع کر کے، جس کی باتیں مان کے تو ہم بھی جنت میں چلے جاتے. یہ حجت قائم نہ ہو سکے، اس وجہ سے نبیوں کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ جنت کی بشارت دے اور دوزخ سے ڈرائیں. اس کا قرآن کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ جی نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا. بنی اسرائیل 36 آیت ہے. پھر آگے یہ وہی باتیں ہیں، مبشرن رسولا مبشرا وللناس الی اللہ حجۃ من بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما. یقیناً اللہ بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے. یعنی ساری اپنی نعمتیں جن میں بصارت، کان، دل، روح، یہ دے کے ان ساروں نے الگ الگ جواب دینے ہیں اللہ کو. اس کے باوجود وہ اپنی رحمت سے نبی بھیجتا ہے. قرآن میں ہم نے پڑھا، سورہ قصص میں بھی پڑھا ہے، باجی پانی پی لیں آپ. تو قرآن میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک اس میں کوئی نبی مبعوث نہ فرما دے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں
کہ حضرت لوط کی قوم کے لیے جب عذاب آیا تو پہلے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے. بہرحال یہ روز آپ سن رہے ہیں، اب آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. 166 میں اللہ جی بتا رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ نے نازل کیا آپ کی طرف اپنے ہی علم سے نازل کیا، اور ملائکہ بھی اس پر گواہ ہیں، اور اللہ گواہ اکیلا ہی بہت کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اکیلے اللہ کی گواہی ہی کافی ہے. لیکن یہاں تو ملائکہ بھی گواہ ہے. ملائکہ اور تو ساتھ گواہ ہوں گے ہی، لیکن بڑا نام حضرت جبریل امین کا ہے کہ وہ تو لاتے تھے نا پیغام، اس لیے اللہ جی نے کہا وہ بھی گواہ ہے کہ یہ کلام جو آپ کو بھیجا جا رہا ہے خود اللہ ہی کا کلام ہے، اس نے اپنی طرف سے بھیجا ہے، اس نے خود نازل کروایا ہے. ان الذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے رکتے اور روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ گمراہ ہو کے بہت دور نکل گئے. ان الذین کفروا، وہ جنہوں نے انکار کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، ظلم سے مراد ہے شرک. لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں اللہ ان کی بخشش کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے پر ہدایت دے گا، الا طریقہ، سوائے راستہ جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. جی یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، جب آ گیا تمہارے پاس رسول بالحق، حق لے کر، یعنی قرآن لے کر، بربکم، تمہارے رب کی طرف سے، آمنو، تو ایمان لے آؤ، خیر اللہ کو، اسی میں تمہاری بہتری ہے کہ اب تم اللہ پر اور اللہ کے اس دین پر اور اس کتاب پر اور صاحب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تو اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ علم اور حکمت رکھنے والا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لوگو، تخاطب خاص طور پہ عیسائیوں سے ہے. لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. ہم کیا غلو کرتے ہیں؟ ہم بھی تو غلو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی آگے ہے، جیسے نعوذ باللہ. یہ غلو ہے نا. اب دیکھیے یہ محبت میں ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا؟ محبت میں بنایا نا. یا یہ کہ ایک فطری تقاضا پورا نہیں کیا گیا. ایک بچے کی پیدائش میں ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہوتا ہے نا. تو یہاں باپ کا حصہ تو موجود نہیں. تو اس کو یہ سمجھنے کے لیے آگے اللہ جی بتائیں گے کہ وہ اللہ کا کلمہ تھے. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ کن. کہ اللہ جی نے کن کہہ کے وہ حمل ٹھہرا دیا تھا. تو تم ان کو اللہ کا بیٹا نہ کہو. پھر قرآن میں ایک جگہ اللہ جی
حضور سے کہلواتے ہیں کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی اطاعت کرنے والا ہوتا. اگر میں اطاعت نہیں کر رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، کیا حضرت عیسیٰ نے خود کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ نہیں کہا. جب حضرت عیسیٰ نے خود ہی نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ، انا عبداللہ. اور اس وقت کا جب کوئی نہیں کہہ سکتا بچہ. جب بی بی مریم واپس آتی ہیں اپنی بستی میں تو جھولے کے گود کے بچے کو لے کے آتی ہیں، چند دنوں کے بچے کو لے کے آتی ہیں. تو ان پہ جب تہمت لگائی گئی تو انہوں نے کہا اسی سے پوچھ لیجئے. تو اس وقت اس بچے نے کہا انا عبداللہ. اور دوسری بات کیا ہے؟ عبداللہ ہونا بڑی شان ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. تو اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی شان ہے. حضرت عیسیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. تو اس لیے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ غلو نہیں کرنا دین میں. جتنا رب نے کہا ہمیں اتنا ہی پتا ہے. ہمیں اپنی طرف سے اور باتیں لگا کے تو حضور کو بھی اللہ کے ساتھ نہیں ملا دینا. یہ یاد رکھنی ہے بات. اور میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کو قرآن خود کہہ رہا ہے. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ تو یہ نہ کر تو وہ نہ کر تو وہ نہ کر. جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ جی خود یہ بات کہہ رہی ہے. وَلَا تَقُولُوا اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. نہ کہو تم اللہ کے لیے حق کے سوا کچھ. ٹھیک ہے. آگے کہا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. یقیناً مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہی تھے. وَكَلِمَتُهُ، اس کا کلمہ تھے. القاها إِلَى مریم، انہوں نے القا کر دیا وہ مریم کے لیے. وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس میں ایک روح تھی. ویسے تو ہمارے اندر بھی اللہ نے اپنی روح سے کچھ پھونک کے ڈالا ہوا، لیکن ساری روحیں برابر نہیں ہوتی ہیں. اس روح میں شر کا حصہ بھی ہے اور خیر کا حصہ بھی ہے. اب اللہ جی کو پتا ہے کون سی روح زیادہ شر والی ہے اور کون سی روح زیادہ خیر والی ہے. اب شان جو ہے روح محمدی کی کہ اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے یہ، اللہ کو یہ پتا ہے. اللہ جی خود ہمیں سورہ حشر کی آخری آیات میں کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو وہ روح، وہ سینہ، وہ دل کس قدر مضبوط اور کس قدر اعلیٰ ہے جس کے اندر قرآن کو سمو دیا گیا. تو یہ شان صرف اس روح کی ہے. اور کسی روح کی ہم کہتے ہیں نا سید البشر، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی غلو نہیں ہے. وہ ایسے بشر جو تمام بشروں سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ ہم اس روح کی شان بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے ساتھ بالکل مطلب حصہ ہیں، اس کے جز ہیں، ان کے وجود کا حصہ ہے. بیٹا تو حصہ ہوتا ہے نا وجود کا. تو وہ رسول اللہ وہ یہ ضرور ہے، اور عبداللہ بھی ہے، یہ ضرور ہے.
آگے کہا فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، سارے بات کا ایک لائن میں، ایک آیت میں سمپ کر دیا اللہ جی نے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور تین خداؤں کا دعویٰ مت کرو، انتہو باز آ جاؤ، خیر اللہ کو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ کتنا جلالی انداز ہے۔ اچھا یہ اللہ جی ایسے کہہ رہے ہیں نا، باز آ جاؤ، تو اللہ تعالی عاجزی کی توفیق عطا فرمائے۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ واحد الہ ہے، صرف وہ عبادت کے قابل ہے۔ یہ جو ایسے اور ایسے، یہ تین چیزوں کو پھر ایسے، یہ نہیں ہے۔ تثلیث کا کوئی عقیدہ قرآن کی روح سے نہیں ہے، نہیں مانا جا رہا۔ اللہ جی صاف لفظوں میں آپ کو کہہ رہے ہیں صرف اللہ ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہوتا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ویسے تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں سارا کچھ اسی کا ہی ہے۔ یعنی اب یہاں ذرا کھول کے دیکھیے، بیٹا کیوں ہم چاہتے ہیں؟ انسان بیٹا کیوں چاہتا ہے؟ اس کا نام رہے، اس کی نسل چلے، اس کی اپنی نسل آگے بڑھے۔ تو کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ اس کا نام تو ہے ہی ازل سے اور اب تک رہنا ہی رہنا ہے، تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو۔ آگے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ خود وکیل کافی ہے۔ لن يستنكف المسیح، نہیں ہے کوئی یار مسیح کو، ان یہ کہ یکون ابداً للہ، کہ وہ ہوں اللہ کے بندے، ولا ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب ملائکہ کو اس میں کوئی آر ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ سمجھا جائے۔ ومن یستنکف عن عبادت ہی، اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اس کی بندگی میں، یستکبر، تو وہ تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ، اللہ جمع کر لے گا ان کو، علیہ اپنی طرف، جميعا سب کے سب۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ اللہ کا بندہ بننا یہ عزت ہے، یہ ایک اونچا درجہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے قرب کی بات ہے۔ تو بیٹا اللہ کا نہیں ہم کہہ سکتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، پورا ان کو، اجورہم، ان کا اجر ملے گا، وَيَزِيدُوهُمْ، بڑھا دیں گے ان کے لیے، من فضل ہی، ہم اپنے فضل سے اور بھی زیادہ۔ کس کو؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ کئی بار میں مثال دیتی ہوں، دو لفظوں میں ہمارا دین پورا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور یہاں اللہ جی نے وہی بات کہی ہے کہ ایمان میں پختہ ہو جاؤ، مومنون، قد افلح المومنون، اور پھر وعملوا الصالحات۔ ایک اللہ کے حقوق ہیں اور دوسرے اللہ کے بندوں کے حقوق ہے۔ اللہ کے حقوق میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کا حکم اللہ جی نے اپنے لیے عبادات کا عطا کیا ہے، اور بندوں کے حقوق میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جو عامل الصالحات میں آئیں گی۔ آگے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ جی معاف کر دیں، اور وہ جنہوں نے آر محسوس کی اور تکبر کیا۔ اب یہاں ایک چیز اور نوٹ کیجئے، اللہ کا بندہ بننے میں جس نے آر محسوس کی تو گویا اس نے تکبر کیا، یعنی اللہ کا بندہ بننا
اچھی بات ہے. اور جب ہم کہتے ہیں میں نہیں ہوں اللہ کا بندہ، تو اللہ جی کہتے ہیں یہ تکبر ہے. اور تکبر کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے صرف. ہمیں اللہ کے حبیب نے بھی تکبر سے منع کیا، اور حدیث قدسی میں اللہ جی نے یہ کہا کہ تکبر میری چادر ہے، اس کو کوئی گھسیٹنے کی کوشش نہ پائے. اور اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کی بو میلوں دور تک پھیلی ہوئی بو تک بھی نہ پہنچ پائے گا. تو اللہ تعالی ہم کو اس تکبر سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آگے کہا وَلَا تَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو ولی اور نہ ہی مددگار. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، جب آ گیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، یعنی ایک قرآن اور صاحب قرآن کو ملا دیجئے تو برہان بنتا ہے، دلیل واضح. تو پھر وانزلنا علیکم نورا مبینا، اور ہم نے قرآن کا نور تمہاری طرف نازل فرما دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو باللہ ایمان لے آؤ تم اللہ پر، یا جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس سے چمٹ جائیں گے. یہ لفظ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں سورہ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب ہمیں حکم کیا ہو رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ سے چمٹ جاؤ. دیکھیے اللہ کا وجود تو نہیں ہے نا، تو اللہ سے جب چمٹنا ہے تو کیسے چمٹنا ہے؟ قرآن سے چمٹنا ہے، اس کے کلام سے چمٹنا ہے. اس کے کلام سے چمٹ جاؤ، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور پھر اسی کی ذات کے ساتھ چمٹنے کے لیے قرآن کو پکڑ لینا ہے. اور پھر کیا کریں گے؟ فَسَيُدْخِلُهُ، تو ان قریب ہم ان کو داخل کر لیں گے، فی رحمت، رحمت میں، منہو، اس کی طرف سے، فضل، خاص فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں ہدایت دے گا، الیہ صراط مستقیم، اللہ پاک سیدھے راستے کی طرف. بہت ہی زوردار آیت جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اللہ سے چمٹ جاؤ اور اللہ کے کلام سے چمٹ جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی مضبوط رسی جو آل عمران میں ذکر آیا ہے، اس کو بھی علماء نے قرآن ہی کہا کہ اس سے چمٹ جاؤ تو اللہ جی ضرور داخل کر لیں گے ہم کو. نہیں ہم کو کہا ہے، ان کو نہیں کہا. جو قرآن سے چمٹے ہوئے سارے میرے اپنے، ان کو کہا رہی ہوں کہ اللہ جی ان قریب داخل کر لیں گے ہم کو اپنے فضل میں اور اپنی رحمت کے حصار میں انشاءاللہ، اور ہدایت دیں گے صراط مستقیم کی طرف. دعا کیجئے کہ ہم صدقے دل کے ساتھ یہ قرآن سے چمٹ جائیں، اس کے تمام حکموں کے پابند ہو جائیں، اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. اللہ کا شکر کروڑوں بار کہ ہم اس راستے پہ تو چل پڑے ہیں، اب ہمیں اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہے، کیونکہ گندے دلوں میں قرآن نہیں اترتا. اپنے زنگ آلود دلوں کو قرآن کی تلاوت سے پاک و صاف کرنا، اور اللہ پر ایمان لانا ہے اور قرآن پاک سے چمٹ جانا ہے. تو اللہ جی کہہ رہے ہیں ان قریب ہم ان کو اپنے فضل اور رحمت کا حصار عطا کریں گے اور انہیں صراط مستقیم پر ہدایت دیں گے. آخری آیت جو کلالہ کے بارے میں ہے سورہ نساء کی، یستفتونک، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟
شرعی حکم. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی کلالاتی، کلالہ کے بارے میں. ایک ایسی عورت یا مرد جس کا نہ تو ماں باپ ہے اور نہ آگے اولاد ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں. ان امرو ہلکا لیس لہ ولد ولا ہو اخت فلہا نصف ما ترک. ایک ایسا شخص جو ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا، اس کا کوئی اولاد نہیں، ماں باپ بھی نہیں، اور اس کی صرف ایک بہن ہے، اخت، تو آدھا تڑکا اس کا ہوگا. شخص فوت ہو گیا، ماں باپ بھی نہیں، آگے اولاد بھی نہیں، جائیداد کا آدھا حصہ بہن لے جائے گی. یہ خاص حکم ہے. ویسے کیا حصے ہوتے ہیں؟ بیوی کا 8واں، ماں باپ کا 6، اور آگے بیٹی کا، بیٹے سے آدھا، بیٹے کا 1 تو بیٹی کا آدھا، یا بیٹی کے 2، بیٹے کے 2 اور بیٹی کا 1. اس طرح یہ تقسیم ہے. تو یہاں اللہ نے کیا کہا؟ ایک بندہ تھا، اس کے ماں باپ موجود نہیں ہے، آگے اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی ایک ہی بہن ہے، زیادہ بہنیں نہیں ہیں، تو آدھا اس کو وہ لے جائے گی. آگے دیکھتے ہیں اللہ جی کیا کہتے ہیں. وہ یریثوہا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر وہ مرد یعنی بھائی، بہن فوت ہو گئی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ صرف ایک بھائی تھا اس کا، تو وہ ساری اس کی جائیداد کا وارث ہوگا، پوری جائیداد. اور اگر فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ جو عام ہماری تقسیم ہے 2/3. ایک کوئی عورت یا مرد جس کی صرف 2 یا 3 بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے باپ کی جائیداد کا 2 حصوں کی وارث ہوتی ہیں 3 میں سے. تیسرا حصہ اس کے اسبا کو چلا جاتا ہے. اسبا کون ہوتے ہیں؟ چاچے تائے کے آگے بیٹے. یاد رہے گا، ایک ایسا مرد یا عورت جس کی 3 یا 2 یا 4 صرف بیٹیاں، بیٹا نہیں ہے، تو وہ ساری جائیداد کی وارث نہیں ہوتی. 2 حصے 3 میں سے ان کو ملیں گے، اور تیسرا حصہ ایسے دیکھیں نا، اگر 100 روپیہ ہے اس بندے کا، تو اس میں سے 66 وہ لے جائیں گی، 33 جو ہوں گے وہ اس کے چچا کے بیٹے یا تایا کے بیٹے جو اس کے جدی ہوں گے ان کی طرف جائے گا، ماں کی طرف نہیں جائے گا. عورت کا ہوگا تو وہ اس کے پیچھے والوں کے بھائی کی طرف چلا جائے گا. آگے چلتے ہیں. ان کانوا اخوتا رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں گے تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. یہ میں نے بیان کر دیا. یبین اللہ لکم، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ نہ تم گمراہ ہو جانا کہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر قسم کا علم رکھتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ سورہ مائدہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے. شکر اللہ، الحمدللہ. اس کی جو جائیداد کی تقسیم ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ قرض، پھر اس کے بعد وصیت، پھر اس کے بعد تقسیم ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کے سب سے پہلے ہی تقسیم لوگوں میں آپس میں بانٹنی شروع کر دے. ایسا نہیں ہوتا. سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہوگا اگر وہ اس کے ذمہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا وصیت. اور وصیت کتنی کر سکتا ہے وہ؟ 1/3 کی. اب ہر مرنے والا ہم اپنے
جائیداد کی یا کسی چیز کی وصیت جب کرتے ہیں تو 1/13 میں حصے ٹوٹل کر لیں، ایک کی وصیت ہو سکتی ہے، 2 جو باقی ہیں وہ جائز حصے داروں کو ہی جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کلالہ مرد یا عورت رشتہ داری میں وہ چیزیں دینا نہیں چاہتے، اختلافات ہیں یا کچھ ہے، تو اللہ جی نے کہا میں نے جو رشتے لکھ دیے ہیں وہ اسی طرح ہوں گے، آپ ان کو توڑو نہیں، اس قانون کو توڑو نہیں، ناجائز طریقے استعمال کر کے اس کو دے دو اس کو دے دو، ایسے مت کرو۔ یہ باتیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا، گمراہی سے بچو، جن کا حصہ بنتا ہے ان کو حصہ دو، ایسے نہیں ہے کہ جی۔ ایک سوال اس میں کہ اگر کوئی بہن ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو اس کا حصہ کس کو جائے گا جبکہ وہ شادی شدہ نہیں ہے؟ ایک بہن ہے جو شادی شدہ نہیں، گویا نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، جی صرف ایک بہن بھائی ہیں، تو اس کی جو ہے نا بھائی، اس کا جو ہوگا وہ اس کی ساری جائیداد کا جو یہاں ہم نے ابھی پڑھا وہ اس کا وارث ہوگا۔ پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو آپ کسی اور عالم سے پوچھ لیجئے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ جامعہ اشرفیہ میں چلی جائیے تو وہاں مولانا عبدالرحمان صاحب ہیں، اگر وہ حیات ہیں یہ والد تو آپ ان سے مشورہ کر لیں، جامعہ نعیمیہ سے مشورہ لے لیجئے، وہ زیادہ عالم لوگ۔ اسی میں تھوڑا سا سوال یہ ایڈ کروں گی کہ جیسے اب اس کی لے پالک بچی ہو اور اس کے ساتھ یعنی کہ جو شوہر کی جائیداد اس کے نام نہ ہو تو اس کو کیا 1/6 حصہ ہی ملے گا یا کہ پھر وہ بچی کو کچھ جائے گا؟ نہیں، اس کو 1/6 نہیں ملے گا۔ ایسی عورت جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کو اپنے شوہر کی جائیداد میں 1/4 حصہ ملتا ہے، 8واں نہیں ملتا۔ اور وہ بچی کو تو کچھ بھی نہیں جائے گا، جو لے پالک بچی ہوتی ہے، جو لے کوئی جائیداد کا حصہ ان کی طرف سے نہیں ہے، وہ اصل ماں باپ سے ہی جائے گا اسے حصہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ 1/3 کی جو وصیت کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن وہ جائیداد میں ڈائریکٹ حصے دار کہیں بھی نہیں ہوتی۔ لے پالک بچی جائیداد میں حصہ دار نہیں ہوتی، صرف 1/3 حصے کی جو آپ وصیت کر سکتے ہیں وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ابا جی جان ہمارے یہاں ایک ایسا کیس ہے یعنی کہ جو بچی ہے نا وہ مطلب ان کے دوست ہیں، ان کی مسز ہے، انہوں نے ہمارے گھر کے پاس ہی گھر خریدا ہے۔ آج کل یہ ٹاپک چل رہا ہے کہ وہ جو بچی ہے اگر اس کے نام ہی وہ خرید لیں تو یہ مناسب ہے یا کہ مرنے کے بعد کچھ سلسلے چلیں گے؟ نہیں، اپنی زندگی میں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں وہ اب بچی کے نام کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، وہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، کسی مدرسے کو، کسی مسجد کو، کسی اور کو۔ ہاں، جو مرنے کے بعد ان کی جائیداد ہوگی، دیکھیے وصیت جائیداد پر ہے نا، ایون دن بھی میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ 2-3 رائے لے کے پھر کوئی سٹیپ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔